بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطاہرین اجمعین۔ خواتین و حضرات، میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا پچھلے سالوں میں ہم جو جنگ لڑتے رہے ہیں افغانستان میں یا اپنے علاقے میں، یہ ہماری جنگ تھی یا امریکہ کی جنگ تھی؟ تو اس کے بارے میں ایک چیز وضاحت کر دوں کہ جب 9/11 ہوا تو اس وقت امریکہ نے شور مچایا کہ جی یہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کے پاس نہ تو اتنی صلاحیت تھی، نہ اتنی اس کے پاس نو ہاؤ تھی کہ وہ یہ کارروائی کر سکتا۔ اس کے پاس نہیں یہ سب کچھ تھا، وہ اگر چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ہمارے کنزمپشن کے لیے امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے کیا ہے، اور پھر ہمیں دھمکی دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے ساتھ اگر ہیں تو پھر ہم آپ کو یعنی اسلحہ بارود سب کچھ بھی دیں گے، آپ کے یعنی امداد بھی دیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو تو پھر ہم آپ کو بحیثیت دشمن تصور کریں گے۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک مخمصہ بن گیا تھا کہ ہاں کریں یا نہ کریں۔ اگر ہاں کرتے ہیں تب پھنستے ہیں، نہ کرتے ہیں تب پھنستے ہیں۔ نہ کرنے کی صورت یہ تھی کہ امریکہ نے افغانستان پر بمباری کوئی نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس کا ٹارگٹ تھا ہی پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا، کیونکہ وہ کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا ہی پاکستان۔ لیکن جب ہم نے یہ سوچا کہ اس کی بات فی الحال مان کے اس کے وار کو پیری کیا جا سکے، تو وہ وار تو ہم نے پیری کر لیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے افغانستان میں جنگ شروع کی، وہاں بمباری شروع کر دی اسامہ بن لادن کو اکھیڑنے کے بہانے، وہ سب کچھ کر لیا، اور ساتھ جو اپنا اصل ٹارگٹ تھا پاکستان، اس کے خلاف اس نے TTP شروع کر دی، اور اس کے خلاف اس نے القاعدہ شروع کر دی۔ اب یہ دونوں اسی کے مورے تھے، اسی کے پالتو کتے کہہ سکتا ہوں میں۔ اس سے پیچھے آپ چلے جائیں 9/11 سے بھی پیچھے، تو جب ضیاء الحق کا دور تھا، دہشت گردی اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس کی انٹینسٹی لو تھی۔ وہ لو اس طرح تھی کہ دھماکے کر دیے، ریلوے لائن اڑا دی، کسی جگہ ٹرین میں کوئی بام رکھ کے بوگی میں دھماکہ کرا دیا، کسی جگہ کار بمبنگ ہو گئی، یا کسی جگہ یہ شیعہ سنی فساد کر کے کسی کو ٹارگٹ کر کے کسی کو مار دیا چیز کر کے۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے ضیاء الحق کے دور میں، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ پہلے سے شروع تھا۔ یعنی جب افغانستان کی جنگ تھی رشیا کے خلاف، اس وقت سے بھی یہ کام شروع تھا۔
لیکن اس کی انٹینسٹی لو تھی. اس دفعہ انہوں نے پوری فل انٹینسٹی کے ساتھ کام شروع کیا اور ہمارے خلاف ایک باضابطہ محاذ شروع کر دیا. اب اس جنگ میں سے ہم تو سرخرو ہو کے نکلے ایٹ دی اینڈ آف دی وار، اور امریکہ یہاں سے افغانوں سے شکست کھا کے نہیں نکلا، وہ یہاں سے ہم سے شکست کھا کے نکلا ہے. اور وہ اس کے دانشور جب جنگ عروج پر تھی تو اس کے دانشور یہ بھی دعوے کرتے رہے کہ پاکستان از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. اس کو وہ ایک ہارڈ نٹ تصور کرتے رہے کہ یہ اس کو کریک کرنا مشکل ہے، یہ آسانی سے کریک ہو نہیں رہا. اور کریک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا بھی نہیں اور سلامت ہے. اور ہم نے جو لڑائی لڑی وہ اپنی بقا کی جنگ لڑی امریکہ کی پراکسی وار کے خلاف. اب عمران صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ کی جنگ میں خام خواہ گھسے، وہ دراصل ہم امریکہ کی جنگ میں نہیں گھسے تھے. امریکہ نے ہمارے خلاف پراکسی وار شروع کی اور ہم نے مدافعت میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے بقا کی جنگ لڑی، جس میں کہ ہم اللہ کے فضل سے سرخرو ہوئے اور وہ ہم سے شکست کھا کے گیا ہے. اب جب وہ شکست کھا کے چلا گیا ہے تو اب ہمارے عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی جنگ میں اس کا ساتھ دیا. لیکن اس کا جنگ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ہم سے شکست کھا کے گیا ہے تو وہ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کرنا کوئی بھی شکست خوردہ قوم اپنے فاتح سے معذرت نہیں کرتی اور اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتی، جو کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ یہ کرے، اور یہ خواہش بھی ہماری غلط ہے. اصل جو مسئلہ تھا اس جنگ کا وہ یہ تھا کہ ہم نے جب 9/11 سے پہلے مئی 98 میں جب انڈیا نے فائر کیے 5-6 بام، تو ہمارے ملک میں بھی یہ آیا کہ جی بحث چلی کہ جی ہمیں دھماکے کر دینے چاہیے. اس سے پیچھے تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان کے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن یہ ایک معمل سی انڈرسٹینڈنگ تھی، یقین نہیں تھا امریکہ کو بھی اور ادھر بھی. تو امریکہ نے چالاکی یہ کی کہ دیکھیں جب آپ کسی دشمن کی طاقت کا پتہ کرانا چاہتے ہیں نا تو اس کے سامنے ایک فائٹنگ پیٹرول بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ میں انگیج ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ آگے سے ان کا ری ایکشن دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں اور ان کی کتنی اسٹرینگتھ ہے اور ان کا ریسپانس ٹائم کیا ہے. تو اس کو گیج کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ کو شے دی کہ وہ اپنے دھماکے کر لے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلا اور اب آپ نہ کریں، ہمارے پیچھے پڑ گیا کلنٹن. تو اب یہ جب اس نے یہ واردات کر لی تو ہم نے بھی ادھر سے کہا، تو کسی نے واجپئی سے سوال کیا کہ سر پاکستان بھی دھماکے کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہاں اگر ہمت ہے تو کر لیں. یہ بڑا بامعنی جواب تھا اور پاکستانی قوم اس کو شاید سمجھی ہو
یا نہ سمجھی ہو، لیکن یہ بڑا بامانی جواب تھا کہ اگر ہمت ہے تو کر لیں۔ اب ہمت کے پیچھے یہ تھا کہ ہم نے اگر امریکہ کو نہ کر دی تو امریکہ ہمارے اوپر ایریل بمبارڈمنٹ کرے گا، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کر دے گا، تمام کمیونیکیشن راستے توڑ دے گا، بریجز وغیرہ، بجلی گھر وغیرہ، ہمیں زیرو پوائنٹ پہ لے آئے گا، اور اس کے بعد it will be free for America to keep continue bombing, and it will be free for India to walk in with its troops, and that is how to annihilate Pakistan, a nuclear capable Pakistan. This target they still have in their mind. اور ابھی بھی وہ جو وہ مانگتے ہیں ایئر کوریڈور یا اڈے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایئر کوریڈور دیں، ہم اڈے دیں، وہ یہاں بیٹھ کے افغانستان کے خلاف کارروائی کرے تو اس کے ذریعے افغان بھڑکیں، اور پھر سے وہی سلسلہ جو پچھلے سالوں جاری تھا وہ اب سے پھر کنٹینیو کیا جائے۔ یہ ان کا مطمع نظر ہے، یہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور یہی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، اپنا یعنی آپ کو اپنے کام، اس کے لیے آپ کو خود کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، یکجا رہنا ہوگا، منتشر نہیں ہونا، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ آپ کو میں نے صرف اتنی گزارش کرنی تھی، اور اس کے بعد جو منشاء الہی ہوتی ہے وہی کام کرتی ہے۔ باقی ہمارے آپ کے معاملات جو ہیں وہ ہم نے اپنے کان اور آنکھ کھلی رکھنی ہے۔ خدا حافظ۔